لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اور دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، دین میں وہ سب برابر اور یکساں نہیں ہوتے. ہر ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے. کوئی بہت متقی پرہیزگار ہے تو کوئی فاسق فاجر ہے. کوئی ایسا ہے کہ بالکل گناہ نہیں کرتا، کوئی ایسا ہے کہ گناہ کرتا ہے مگر بہت کم، کوئی ایسا ہے کہ آنکھ بند کر کے گناہ کرتا ہے. کوئی ایسا ہے جو بہت نیکیاں کرتا ہے، کوئی وہ ہے کہ نیکیاں بالکل نہیں. تو مشکل سے دو آدمی ایسے آپ کو ملیں گے جو دینی اعتبار سے بالکل ایک جیسے ہوں، ایگزیکٹلی سیم ہو، ایسا نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. 2 رکعت کا فرق ہوگا، چار مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں فرق ہوگا. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اعلیٰ درجے کے مسلمان بنیں. اعلیٰ درجے کے مسلمان بنیں. ہماری زندگیوں میں فرائض ہوں، واجبات ہوں، اور یہیں پر ہم نہ روکیں. سنن مؤکدہ بھی ہوں، اس سے آگے بھی بڑھیں. سنن غیر مؤکدہ بھی ہوں، مستحبات بھی ہوں، نوافل بھی ہوں. ہم حرام سے بھی بچیں، مکروہات تحریمیہ سے بھی بچیں، اور پوری کوشش کریں کہ ہم مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچیں. اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سارے اعمال کو ہم سنت طریقے کے مطابق بجا لائیں، اور اخلاص میں ترقی کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، اور بہت اعلیٰ درجے کے اخلاص کے ساتھ کریں. اخلاص میں بھی بڑے مراتب ہیں. لیکن ہم دیندار طبقے پہ آتے ہیں، ان کے بارے میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس تمہید کے بعد. وہ طبقہ جو بے دین ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کر لیتا ہے، وہ تو خود کو دین میں ناقص سمجھتا ہے. مگر ایک طبقہ وہ ہے جو خود کو دیندار سمجھ بیٹھتا ہے. بالخصوص مدارس سے تعلق رکھنے والا طبقہ، مدارس خانقاہوں سے تعلق رکھنے والا طبقہ.
اور دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والا طبقہ. وہ شروع میں تو خود کو بہت کمزور سمجھتے ہیں دینی اعتبار سے، مگر جیسے جیسے ترقی کرتے ہیں تو ایک مرحلے پر آ کر وہ ایسا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، باقی دوسرے بے دین ہیں. اور میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں گنہگار ہوں. یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، دل دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی. اس لیے کہ تینوں طبقے دین کی فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دین کی فکر میں لگ کر پھر آہستہ آہستہ ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں تو دیندار ہوں، اور اب میں دوسروں کو دیندار بنانے کی محنت میں لگا ہوا ہوں. مدرس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں تو دیندار ہوں، میں تو ان کو دیندار بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. مبلغ کے ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ میں تو دیندار ہوں، میں تو اس وقت نکل رہا ہوں دوسروں کو دین پر لانے کے لیے، دوسروں کو دیندار بنانے کے لیے. جو خانقاہ میں جاتے ہیں جو لوگ، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ایک مدت کے بعد ان کی ترقی ہوتی ہے، کیفیات بھی انہیں نصیب ہوتی ہے، تو وہ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اعلیٰ درجے کے دیندار ہیں، دوسروں کو اس طرف لانا چاہیے. یہ جو طبقہ ہے جو خود کو دیندار سمجھ بیٹھتا ہے، ان میں بھی بہت بے دینی ہوتی ہے. اس طبقے کو جاگنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میری دینی حالت کیا ہے. دیکھو، جب تک خود کی زندگی پر غور نہیں کریں گے اس وقت تک خود کی بے دینی نظر نہیں آئے گی. اسی لیے مشائخ فرماتے ہیں کہ محاسبہ کرو، محاسبہ، روزانہ اپنا بھی حساب لو، خود احتسابی. کچھ وقت نکالو اور دن بھر کے حالات پہ غور کرو، کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے، کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے. جو اچھے کام کیے ان میں سے کون سے سنت طریقے کے مطابق تھے، کون سے سنت طریقے سے ہٹ کر تھے. جو اچھے کام کیے ان میں سے کون سے اخلاص والے تھے، کون سے ریا والے تھے. کس عمل کو کرتے ہوئے کرنے کے بعد عجب پیدا ہوا، کبر پیدا ہوا. جب تک ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے، اپنا خود کا محاسبہ نہیں کریں گے، وہاں تک ہمیں اپنی خود کی دینی حالت کا علم نہیں ہوگا. کسی اور کے بارے میں بھی، کسی اور کے بارے میں بھی شاگرد ہے، شاگرد کا محاسبہ نہیں کریں گے، جائزہ نہیں لیں گے کہ میرا شاگرد نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، میرے شاگرد کی داڑھی کیسی ہے، میرے شاگرد کی ازار کیسی ہے، ٹخنوں سے اوپر تو نہیں، ٹخنوں سے نیچے لٹک تو نہیں رہی ہے. اس وقت تک اس کی بھی دینی کمزوری نظر نہیں آئے گی. مگر دوسروں کا جائزہ تو ہم لیتے ہیں، اپنا جائزہ نہیں لیتے. اس لیے دوسروں کا بے دین ہونا ہمیں بہت جلدی نظر آ جاتا ہے، اپنا خود کا بے دین ہونا نظر نہیں آتا. مغل سلطنت کے جو آخری بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کا بہت مشہور شعر ہے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. عیب جو ہے وہ مذمت کی چیز ہے، اور ہنر جو ہے وہ تعریف کی چیز ہے، اچھائیاں برائیاں.
تو انسان کو جب تک اپنی خود کی حالت کا پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ کیوں نہیں ہوتا اپنی خود کی حالت کا؟ اسے کہ غور نہیں کرتے، غیبت کر رہے ہیں مگر غور نہیں کرتے، تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر بے دینی ہے۔ دوسرے کی داڑھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی داڑھی شرعی نہیں ہے، ہماری غیبت ہمیں نظر نہیں آتی۔ بد نظری بھی انہی گناہوں میں سے ہے، ہمیں بد نظری نظر نہیں آتی، بد نظری نظر نہیں آتی۔ دوسروں کی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ دوسرا اگر کوئی مستحب عمل چھوڑ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، دوسرا کوئی سنت عمل چھوڑ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، وہ ہمیں فوراً نظر آ جائے گا، مگر ہم فرض چھوڑ رہے ہیں، واجب چھوڑ رہے ہیں، حرام میں مبتلا ہے، مکروہ تحریمی میں مبتلا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو علم ہی نہیں ہوتا۔ دیندار طبقہ بہت بڑا ایسا ہے، ایک طبقہ دینداروں کا، کہ علم کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جن کا تعلق مدارس سے ہے وہ تو علم کو اہمیت دیتے ہیں، ان کا علم تو بڑھتا رہتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اچھا یہ پتا چلا کہ آج یہ اچھا یہ پتا چلا۔ لیکن جو خانقاہوں میں جانے والا طبقہ ہے، اور جو دعوت و تبلیغ میں مشغول رہنے والا طبقہ ہے، دینی طبقہ، دیندار طبقہ، خود کو بھی وہ دیندار سمجھتے ہیں اور رات دن لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنی آخرت کی فکر میں، ان کو سال کے آخر میں آپ پوچھو کہ بھئی پورے سال میں علمی محنت آپ نے کتنی کی، کتنی کتابیں پڑھی آپ نے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے کسی عالم کے بس آتے جاتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کے درس میں بیٹھتے ہیں، تو 95 سے 99% لوگوں سے جواب آپ کو یہی ملے گا کہ نہ، ہم یہ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو حرام میں مبتلا بھی رہتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے کہ ان کو علم ہوتا ہے مگر محاسبہ نہیں کرتے، تو شیطان جو ہے ان کے ذہنوں سے ایسی چیزوں کو اوجل رکھتا ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا مکر ہے کہ عمدہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے اور کچھ تلاوت کی اور پھر گپ شپ میں لگ گئے کسی کے ساتھ، اس میں غیبت بھی ہو گئی۔ اب جب گھر جائیں گے تو غیبت کتنا سنگین گناہ ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے جتنا پایا اس سے بہت زیادہ کھویا آپ نے، مگر گھر جائیں گے تو آج، کل، پرسوں، ترسوں، ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد جب بھی اس موقع کا تصور آئے گا تو غیبت کا ذہن میں خیال نہیں آئے گا، وہ تلاوت ہی نظر آئے گی۔ وہ مصلی جو بد نظری میں مبتلا رہتا ہے، مسجد میں آ رہا ہے تو بد نظری کرتے کرتے آ رہا ہے، جا رہا ہے تو بد نظری کرتے کرتے جا رہا ہے، مگر وہ اپنی گزشتہ 5 سال کو پیچھے دیکھے گا تو اسے کیا نظر آئے گا؟ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں۔ وہ بد نظری اسے نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو مکر ہے شیطان کا، یہ دینداروں کو لے ڈوبتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیکیاں زیادہ نام عمل میں آ رہی ہیں یا بدیاں زیادہ آ رہی ہیں نام عمل میں۔ کوئی بھی دکاندار جو تاجر ہوتا ہے وہ انکم کو بھی دیکھتا ہے اور ایکسپینڈیچر کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ میں نفع میں ہوں یا نقصان میں ہوں۔ ہمیں تو نفع ہی نفع نظر آتا ہے، یہ جو دیندار طبقہ ہے، نفع ہی نفع نظر آتا ہے ہمیں تو، اسی لیے ہم خود کو دیندار سمجھتے ہیں کہ میں تو دیندار ہوں۔
میں تو رات دن لوگوں پہ محنت کر رہا ہوں، بیانات کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت ہے، اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں، میں تو دین پر ہوں، میں تو دوسروں کو دین پہ لانے کی صحیح کر رہا ہوں. یہ جو مذہبی طبقہ ہے، چاہے اس کا خانقاہ سے تعلق ہو، مدرسے سے تعلق ہو، چاہے تبلیغ سے تعلق ہو، یہ اس دھوکے میں رہتا ہے اور دوسروں کے بارے میں برابر نظر آ رہا ہے کہ یہ دیندار ہے، یہ بے دین ہے، اس میں دینداری کم ہے، بے دینی زیادہ ہے، اس میں بے دینی کم ہے، دینداری زیادہ ہے. اپنے بارے میں نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر. ایک دن فضل الہی نے دستگیری کی اور ایسے ایک خیال آ گیا کہ اپنی حالت بھی دیکھنی چاہیے. کسی اچھے شخص کی صحبت مل گئی اور اس صحبت کا یہ اثر ہوا کہ دل میں خیال آیا کہ اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے. کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے پکڑ آتی ہے، تو غور و فکر کرنے لگا کہ میری زندگی میں کیا نافرمانی ہے، دیکھیں تو صحیح. تو اب تک تو یہی نظر آ رہا تھا کہ زید برا ہے، عمر برا ہے، بکر برا ہے، اسماعیل برا ہے، احمد برا ہے، محمد برا ہے، اور خود بہت اچھا دیندار. مگر جب محاسبہ کیا اور پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو پتہ چلا کہ دنیا میں کوئی برے نہیں ہے، میرے مقابلے میں تو سب اچھے ہیں. ان کے قصور تو بہت کم ہے، میرے قصور بہت زیادہ. اور اس نتیجے پر پہنچنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جس کسی کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو اس کی کتنی زندگی آپ دیکھ پائیں گے، کتنی دیکھ پائیں گے آپ. کسی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو کتنی، کسی کی 1 گھنٹے کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی، کسی کی مہینے میں 1 گھنٹہ ہے نا، کہ سال میں 1 گھنٹہ. تو ایک شخص کی اگر 1 گھنٹے کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کو اس 1 گھنٹے میں برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو باقی 23 گھنٹے کے بارے میں تو ہم فیصلہ نہیں کر پاتے نا. مگر ہماری اپنی زندگی تو 24 گھنٹے ہمارے سامنے ہے. ایک بات. دوسری بات، جس کسی پر ہماری نظر پڑتی ہے اس کا ظاہر ہمارے سامنے ہے، اس کا باطن ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارا تو ظاہر بھی ہمارے سامنے، باطن بھی ہمارے سامنے. جو شخص خود کا محاسبہ کرے گا اسے یہی نظر آئے گا کہ سب مجھ سے اچھے ہیں. خانقاہوں کا میرے بھائیو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خانقاہ میں جانے سے انسان کو اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے. اگر کسی شیخ سے منسلک ہو جاتا ہے تو اسے اپنی حیثیت معلوم ہونے لگتی ہے، اور دھیرے 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 پھر یہ ذہن بنتا ہے کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے. کچھ ہونا میرا، میں ایسا سمجھنے لگوں کہ میں دیندار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ تو میرے لیے ذلت کا سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک دل یہ کہے گا کہ میں کچھ ہوں، میں دیندار ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں ہیں. جب تک یہ رہے کہ میں دیندار ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ دیندار نہیں ہیں. اور جب ذہن میں یہ آ جائے کہ میں دیندار نہیں ہوں، اب ہے کہ آپ دیندار ہیں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں کچھ. اسی لیے آپ اکابر کو دیکھیے، مشائخ کو دیکھیے، بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں وہ حقیقت میں ایسا سمجھتے تھے، حقیقت میں ایسا سمجھتے تھے کہ پوری دنیا مجھ سے بہتر ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک ارشاد فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال اور ہر غیر مسلم کو فی المعال اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. ہر مسلم کو فی الحال، یعنی فاسق فاجر کوئی بھی ہو، فی الحال میں اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں.
ہر مسلم کو میں فی الحال افضل سمجھتا ہوں، اور غیر مسلم کو فی المعال، یعنی فی المعال کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے اعتبار سے میں اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد مجھ سے بہت آگے چلا جائے. اللہ کی پناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں پھسل جاؤں، وہ مسلمان ہو جائے میں ایمان چھوڑ دوں. اللہ حفاظت فرمائے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو بد نظری ہے وہ بھی انہی گناہوں میں سے ہے جس میں دیندار طبقہ بھی مبتلا ہوتا ہے، مگر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ بے دینی ہے، اور اگر احساس ہوتا ہے تو کوئی خاص توجہ نہیں. اچھا، ایک اور بیماری ہے دیندار طبقے میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے دینداری کا خود اپنا ایک نقشہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ دیندار ہونے کا یہ مطلب ہے. اچھا، معاشرہ بھی ہے، معاشرہ تو معاشرے میں بھی کچھ چیزیں دینداری کی سمجھی جاتی ہے، کچھ چیزیں بے دینی کی سمجھی جاتی ہے. تو یہ دیندار طبقہ جو ہے ان کاموں کا تو اہتمام کرتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں دینداری ہے، ان کا تو اہتمام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے دیندار رہنا چاہتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ کام میں نے نمازیں اگر چھوڑ دی تو مجھے تو کوئی دیندار نہیں سمجھے گا. جی، لیکن ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، گپ شپ ہوتی ہے اور ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں، تو غیبت کرنے کے بعد کوئی کسی کو بے دین نہیں سمجھتا، تو غیبت چل رہی ہے. بد نظری کر رہا ہوں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کوئی بے دین کہے گا. اس لیے میرے بھائیو، مقصود حیات جو ہے، مقصود زندگی، وہ ہے اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس وقت جب کہ ہم اپنی زندگیوں کو ہر اس کام سے پاک رکھیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یعنی ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، فرائض واجبات کا اہتمام کریں گے. اور یہ تب ہوگا جب کہ پورے دین پر ہم عمل کریں گے. پورا دین، پورے دین پر آنا ہے. ہمارے ذہن میں جو دین کا ایک نقشہ ہے بس اس کو لے کر کے نہیں بیٹھے رہنا ہے، نہ، پورے دین پر ہمیں آنا ہے. اور پورا دین ہماری زندگی میں ہے یا نہیں یہ پتہ کب چلے گا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے اور اس علم کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں گے. پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین، پورا دین بنتا ہے 5 شعبوں سے. سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد جو ہیں عبادات، اس کے بعد جو ہیں معاملات، معاشرت، اور پھر اخیر میں آتے حسن اخلاق. اور حسن اخلاق سے مراد یہ جو ظاہری ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اور ظاہری پولائٹنس وغیرہ ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. باطن میں کچھ برے اخلاق بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور اچھے اخلاق بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا، جیسے تکبر سے پاک کرنا، اور تکبر کی جگہ پر تواضع لانا، تواضع سے دل کو آراستہ کرنا، یہ ہے حسن اخلاق. بخل کو دل سے دور کرنا، بخل، اور بخل کی جگہ پر سخاوت کو لانا. یہ باطن کی جو چیزیں ہیں، باطن کی چیزیں کہ برے اخلاق سے دل کو پاک کرنا اور اچھے اخلاق سے دل کو آراستہ کرنا، یہ ہے اخلاق. اخلاق کی تعریف چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو شریعت کے امور میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، یہ ناجائز ہے، کیوں کر رہے ہیں آپ، تو ہم کہتے کہ یہ بڑا بد اخلاق ہے.
بھئی جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں انل منکر کرتا ہے اسے ہم بد اخلاق سمجھتے ہیں. اور جو نہیں انل منکر نہیں کرتا یہ بڑے خلیق ہیں, یہ بڑے اخلاق والے ہیں. یہ مولانا صاحب بڑے بد اخلاق ہیں, یہ مولانا صاحب بڑے اخلاق والے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پازیٹو باتیں کرتے ہیں, وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. تو شریعت نے تو پازیٹو اور نیگیٹو دونوں کاموں کے لیے کہا ہے. امر بالمعروف پازیٹو ہے اور نہیں انل منکر نیگیٹو ہے. یہ دونوں کام جب کریں گے تب جا کر کے دعوت اللہ مکمل ہوگا, تب جا کر کے تعلیم مکمل ہوگی, تب جا کر کے تربیت مکمل ہوگی. امر بالمعروف بھی کرنا پڑتا ہے, نہیں انل منکر بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے اور بحیثیت نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے گفتگو کرنا شروع کیا تو دونوں کام کیا, امر بالمعروف بھی کیا اور نہیں انل منکر بھی کیا. یہ بھی کہا کہ ایک اللہ کو مانو اور یہ بھی کہا کہ ان معبودان باطلہ کو چھوڑو. دونوں کام کیے. اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو بہت تکلیف اس سے نہیں ہوتی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اس سے ہوتی تھی کہ ان کی عبادت مت کرو. تکلیف اس سے ہوتی تھی. آج بھی امر بالمعروف کا کام آسان ہے, نہیں انل منکر کا کام بہت مشکل ہے. اس کے لیے ہمت اور جرأت چاہیے. اس لیے کہ جو بھی نہیں انل منکر کا کام کرنے کے لیے کھڑا ہوگا لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے, لوگ اسے گالیاں دیں گے, لوگ اس کی برائی بیان کریں گے. تو یہ نہیں انل منکر کا کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر 100% فکر آخرت رچی بسی ہو اور جس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سب نہیں کر سکتے نہیں انل منکر. نہیں انل منکر کرنے والے تو بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گردن کٹ جانے کی بھی پرواہ نہیں کی مگر نہیں انل منکر کا کام کیا. منع کر دیا انہوں نے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اکبر بادشاہ کے دربار میں سر جھکانے کے لیے کہا گیا. سر جھکانے کے لیے, سر جھکانا یا رکوع کرنا یا سجدے میں گر جانا, کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا بادشاہ کی تعظیم کا. منع کر دیا آپ نے کہ نہیں. اور صرف منع نہیں کیا, کہا کہ یہ ناجائز ہے. اور جب ڈرایا اور دھمکایا گیا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا, یہ گردن یہ پیشانی جو ہے جسم سے الگ تو ہو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی. کٹ سکتا ہے سر لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. اور جب اکبر بادشاہ کے دربار میں ان کو لے جایا گیا تو کہا کہ وہ تو جھکیں گے نہیں, آداب شاہی نہیں بجا لائیں گے. سب کے سامنے وہ ایسے ہی سیدھے ہی آ جائیں گے. تو کچھ تو ایسا ہو کہ جس سے پتا چلے کہ نہیں جھکے ہیں. تو اہتمام یہ کیا گیا جب حضرت کو لایا گیا کہ وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا گیا تاکہ دروازے کے سامنے سے یہ جھک کر کے آدمی جائے تو کہ بس یہ ہو گیا جھکنا. بات سمجھے؟ ایسے کہ جھک کر آئیں گے, اس لیے کہ گزرنے کی جگہ ہی چھوٹی ہے تو آپ کو جھک کر ہی جانا پڑے گا. سمجھے؟ تو حضرت نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ فراست ایمانی بھی عطا فرماتے ہیں اور پتا تھا کہ اکبر بادشاہ موت کی سزا سنا سکتا ہے اس گستاخی پر, لیکن زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کر کے پہلے پیروں کو اندر داخل کیا اور گھسیٹ کر اندر داخل ہو کر کے پھر کھڑے ہوئے اور وہاں پر بھی اعلان کیا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. تو یہ مشکل کام ہے.
قریش مکہ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے رہیے لوگوں کو، بس ہمارے معبودان باطلہ کے خلاف مت بولیے۔ اسی وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، اس بات پر کہ میں نہیں انل منکر چھوڑ دوں، یہ کام چھوڑ دوں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی امر بالمعروف نہیں ہے، یہ پورا پیکج چھوڑ دوں اور آدھا پیکج رہنے دوں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، نرمی بھی ملتی ہے، سختی بھی ملتی ہے۔ نرمی بھی ملتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو میٹھا سرپ بھی ملتا ہے اور انجیکشن بھی ملتا ہے، وہ تو مجموعہ ہوتا ہے جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو۔ اصلاً ہمارا دین نرمی سکھاتا ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑ جائے وہاں پھر آپ نرمی کیسے اختیار کریں گے؟ دین میں خرابی آ جائے گی، دین میں برائی آ جائے گی۔ فرق باطلہ کے بارے میں اگر پوری دنیا میں کوئی بولنے والا ہی نہ رہے کہ یہ غلط ہے، 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 اور اخلاق سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، بولو ہی مت کسی کے خلاف، تو پھر حق اور باطل میں تمیز کیسے رہے گی؟ لوگ کیسے پہچانیں گے کہ یہ باطل ہے؟ ابھی پاکستان میں سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہوا جس کی وجہ سے ایک عقیدے پہ زد پڑ سکتی تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا اگر علماء خاموش رہتے، بولتے ہی نہیں، تو پکڑ میں کیسے آتا وہ مسئلہ؟ اور پتہ نہیں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال کے بعد کتنے لوگ مرتد ہو جاتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اخلاق جو ہے، اخلاق یہ تو باطن کی چیزیں ہیں، تو اخلاق میں سے ایک خلق شجاعت بھی ہے، بہادری۔ تو جہاں نہیں انل منکر کرنا چاہیے وہاں اگر کوئی نہ کر سکے اور وہ نرمی اختیار کرے، ہم کہتے بڑا خلیق ہے، ارے بھائی اس کے پاس تو شجاعت کا خلق ہی نہیں ہے، اسے آپ کیسے باخلاق کہتے ہیں؟ اس کے پاس تو بہادری ہی نہیں ہے، یہ تو بزدل ہے۔ تو اس کے پاس تو بزدل کا رذیلہ ہے، بزدل کا رذیلہ ہے، جو کہ اخلاق رذیلہ میں سے ہے، اور اخلاق فاضلہ میں سے جو شجاعت کا خلق ہونا چاہیے، خلق حسنہ، وہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ باخلاق کیسے ہو گیا؟ لیکن چونکہ اخلاق، اسی وجہ سے اخلاق کی تعریف نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اخلاق سے تو غیر مسلموں کے اخلاق زیادہ اچھے۔ بھائی جس کے دل میں کفر کا رذیلہ ہے، جس کے دل میں شرک کا رذیلہ ہے، جس کے دل میں نفاق کا رذیلہ ہے، وہ کسی مسلمان سے کیسے اچھا ہو جائے گا؟ مومن کے اندر دوسرے اخلاق نہیں ہے، مگر سب سے اونچے اخلاق تو ہے نا، ایمان ہے اس کے پاس، اخلاص ہے اس کے پاس، توحید ہے اس کے پاس، یہ بڑے بڑے خلق ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا خانقاہوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تزکیہ کی فیلڈ میں ہم آگے قدم نہیں بڑھاتے، مشائخ کے بس اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے رابطے میں نہیں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم نہیں۔ اخلاق کی تعلیم ہمیں ملتی ہے مشائخ کے پاس، معاشرت اور معاملات اور عبادات یہ ہمیں علماء کے پاس ملے گی۔ اور اس میں بھی جو ہے اگر آپ کسی کو بھی کہو کہ بھئی عبادت وضو کا طریقہ کیا ہے، تو وہ جو دیندار سمجھتا ہے خود کو، وہ آپ کو وضو کا طریقہ بتلا سکے گا۔ لیکن آپ اس سے یہ کہیں کہ کسی سے کوئی چیز رینٹ پر لینی ہو تو کیا طریقہ ہے اس کا اسلامی طریقہ، وہ تو زیرو۔ وہی دیندار جو 50 سال سے دیندار ہے جی۔ تو جس طرح وضو کرنا اللہ کا حکم ہے، اسی طرح کسی چیز کو رینٹ پر لینے کا طریقہ وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، رینٹ پر دینے کا طریقہ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے جو رینٹ پر لیتا ہے، رینٹ پر دیتا ہے، جس طرح اسے وضو کا طریقہ معلوم ہے، اور جس طرح اسے معلوم ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ خرید و فروخت میں بھی کن کن چیزوں کی وجہ سے خرابی آ جاتی ہے، وہ بھی اسے معلوم ہونا چاہیے اگر وہ تاجر ہے تو۔ لیکن دینداری بھی ہے اور 50 سال سے دکان بھی چلا رہا ہے، مگر اسے خرید و فروخت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا۔
وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے، مگر یہ کمائی کن کن چیزوں کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے اور حرام ہو جاتی ہے وہ اس کو پتا نہیں. تو یہ دین کے کل 5 شعبے ہیں. ان 5 شعبوں پر اگر ہم عمل کریں گے تب جا کر کے یہ کہا جائے گا کہ پورا دین زندگی میں آ گیا. اور جب پورا دین زندگی میں آ جائے گا تب دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ملے گی. یہ ہمیں اس وقت جو کامیابی نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ پورے دین پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. تو جو پورے دین پر عمل کر رہے ہیں گنے چنے افراد، ان کو انفرادی زندگی میں اللہ کامیابی دے رہا ہے. مگر بحیثیت امت کے، چونکہ ہم پورے دین پر نہیں آ رہے ہیں اس لیے بحیثیت امت کے ہمیں کامیابی دنیا میں نہیں مل رہی ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں ملتی تھی. تو ہمیں جو ہے اس کا ارادہ کرنا ہے کہ بھئی پورے دن پر چلنا ہے. اللہ کا خوب شکر ادا کرو کہ اللہ تعالی شانہ نے دین پر چلنے والا بنایا. الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. چہرے کو اللہ نے داڑھی سے مزین کیا، سر کو ٹوپی اور امامے سے مزین کیا، جسم کو اللہ تعالی شانہ نے سنت طریقے کے مطابق یا صلحاء کے طریقے والے کپڑے پہننے کی توفیق دی. یہ اپنی جگہ پر ہے، نمازوں کی توفیق، تلاوت کی توفیق. مگر جتنا ہو رہا ہے وہ کافی نہیں ہے. جو نہیں ہو رہا ہے اس کو ڈھونڈو. یہ محاسبے سے پتا چلے گا، محاسبے سے. جسے میں کہہ رہا ہوں کہ بد نظری ہے. یہ بد نظری ایسا مرض ہے، بد نظری ایسا مرض ہے کہ اگر بد نظری پر اس کی اصلاح نہیں کی اور قابو نہیں پایا تو گشت کرتے ہوئے بھی بد نظری ہوگی. گشت کرتے ہوئے بد نظری ہوگی، نماز میں آتے ہوئے بد نظری ہوگی، خانقاہ میں جاتے ہوئے بد نظری ہوگی. اس پہ قابو اگر نہیں پایا، یعنی ایک تو ہے نا کہ جبر کر کے بچنے کی کوشش کرنا، اور دوسرا ہے کہ اس کا علاج کرنا. علاج کہ آنکھیں قابو میں آ جائے، اس مرض سے نجات ہو جائے. اگر یہ نہیں کیا تو حالت احرام میں ایروپلین میں بیٹھے بیٹھے بھی بد نظری ہوگی. حالت احرام میں بھی ایروپلین میں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر بد نظری ہوگی. جدہ ایئرپورٹ پہ اترے گا تو بد نظری ہوگی. حالت احرام میں مسجد حرام میں بد نظری ہوگی. بھائی کوئی کسی کو کہنے کے لیے جائے گا؟ کسی کو کہنے کے لیے؟ حالت احرام میں حرم شریف میں طواف کرتے ہوئے بد نظری ہوگی. روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہوئے. بھائی آپ کو کھانسی کی بیماری ہو گئی، کھانسی ہوتی ہے نا، کھانسی، تو کھانسی کا مرض آپ کے کنٹرول میں تھوڑا ہوتا ہے کہ جب چاہوں گا دبا لوں گا. وہ تو اس کی مرضی ہوگی، اس وقت وہ تو ابھرے گی کھانسی. تو آپ کو کھانسی کا مرض ہے اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانسنا نہیں چاہیے، ادب کی جگہ ہے، تو میں نہیں کھانسوں گا. مگر وہاں گئی اور کھانسی شروع ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ تراویح کے دوران جو ہے قرآن سننا ہے، میں کھانسنے پر کنٹرول کروں گا. نہیں، وہ تو اس کی بیماری تو اپنی مرضی سے آتی ہے اور اپنی مرضی سے جاتی ہے اگر بیماری ہے تو. اسی طرح بد نظری جو ہے وہ اپنی مرضی سے آئے گی اور اپنی مرضی سے جائے گی. اپنی مرضی سے جاتی ہے، اپنی مرضی سے آتی ہے. اور مرض میں جس قدر پھر ترقی ہوتی چلی جائے گی تو پھر وہ بد نظری باہر کرے گا اور نماز میں صفی اول میں کھڑے کھڑے بھی اس عورت کے تصور میں ہوگا. اس لیے پورے دن پر چلنا ہے. یہ فیصلہ کر لو. آج بھی سب فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ پورے میں سب سے پہلے اپنی ذات سے مخاطب ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذات سے جتنی ہمدردی ہوتی ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہوتی. اپنی ذات سے سب سے زیادہ ہمدردی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اپنی، اور بہت ہمدردی کے ساتھ خود کو سمجھا رہا ہوں، اور پھر آپ حضرات کو بھی ہمدردی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں جو ہے اکثر جو ہے دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تبلیغ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، خانقاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہم پورا اس پر پورا دین نیکیاں خوب ہو رہی ہیں، نیکیاں خوب ہو رہی ہیں، نیکیاں خوب ہو رہی ہیں، مگر اخلاص نہیں ہے. اخلاص نہیں. عمرے کے لیے چلے گئے، حج کے لیے چلے گئے، پیسے بھی
خوب خرچ ہوئے, پر مشقت سفر, پر مشقت عبادت, ملا کچھ بھی نہیں. کیوں بھائی؟ اسے کہ جانے سے پہلے ہی تشہیر شروع کر دی تھی کہ دعا کرنا اس سال ہمارا حج کا ارادہ ہے, دعا کرنا ہمارا حج کا ارادہ ہے. اب بھائی ذرا محاسبہ کرو نا اپنا, جائزہ لو اپنے دل کا کہ لوگوں سے دعا کروا رہے ہیں یا یہ اطلاع کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. اب اطلاع کرنی ہے تو ایسے ہی تو اعلان نہیں کر سکتے نا, تو دعا کے بہانے سے کہ دعا کرنا حج کے لیے جا رہا ہوں. تبلیغ میں جا رہے ہیں 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, 3-4 ہفتے پہلے سے ہی شروع ہو گئے کہ انشاءاللہ ارادہ ہے دعا کرنا, اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں, بھائی دعا کرنا. تو حقیقت میں دعا کروا رہے ہیں یا ایک اطلاع کر رہے ہیں سب کو؟ تو ایسا نہ ہو کہ بہت محنت بھی ہو رہی ہے, بہت محنت بھی ہو رہی ہے اور مل کچھ بھی نہیں رہا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نیت صحیح نہیں ہے, نیت صالح نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کما رہا ہو, مگر کمائی میں جو نوٹس آ رہی ہے, نوٹ $100 کی, 50 پاؤنڈ کی, وہ نوٹ جعلی ہے, وہ صحیح نوٹ نہیں ہے. تو اندر دیکھ رہا ہے کہ نوٹ کی گڈیاں جمع ہو رہی ہے, وارڈروب میں رکھ رہا ہے. پہلے زمانے میں تو بینک نہیں ہوتی تھی نا, اور بہت خوش ہو رہا ہے کہ بہت پیسے جمع ہو رہے ہیں, بہت پیسے جمع ہو رہے ہیں. پھر کسی دن گیا بینک میں, اب بینک میں گیا تو بینک والوں نے کہا کہ یہ تو ساری فوج نوٹ ہے, جعلی نوٹ ہے یہ تو تب اسے پتا چلا کہ او ہو, میں جسے کمائی سمجھ رہا تھا میں تو آج زیرو ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میزان عمل میں ہمیں پتا چلے کہ نیکیاں تو بہت نظر آ رہی تھی مگر وزن ان کا کچھ بھی نہیں ہے, وزن ان کا کچھ بھی نہیں ہے. ایک طرف کے پلڑے میں آپ 5 فگے رکھ دو, فگے ہوتے بلون, 5 بلون رکھ دو بڑے بڑے ایک طرف کے پلڑے میں. جو پین ہوتے ہیں پلڑے کے, میزان کے جو پلڑے ہوتے ہیں, ایک پین کے اندر بلون رکھ دو 5 بڑے بڑے, اور دوسری طرف 1 پاؤنڈ کی کوئن رکھ دو چھوٹی سی. کون سا پلڑا جھک جائے گا؟ 1 پاؤنڈ کی کوئن والا. کیوں بھائی؟ اس سے کہ اس میں وزن ہے اور ان بلوز میں وزن نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی ابھی عمل تو بہت نظر آ رہے ہیں. کہ میں اعتکاف میں تھا اپنے شیخ کے ساتھ پورا رمضان کا مہینہ, میں عمرے کے لیے گیا تھا, حج کے لیے گیا تھا, میں نے 4 مہینے لگائے ہیں. میری پورا سال میں نے بہت محنت سے بخاری شریف پڑھائی ہے. جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے اعمال ہیں, لیکن اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہلکے پھلکے ہوں, اور دوسری طرف انہی اعمال میں جو ریا ہے اس کو رکھ دیا جائے اور وہ سارے اعمال کو ہلکا کر دے. اس لیے خیر خواہی سے عرض کر رہا ہوں میں کہ ہمیں 100% دیندار بننا ہے اور پورے دین پر عمل کرنا ہے, پورے دین پر عمل کرنا ہے. علم کی بھی ضرورت ہے, اصلاح کی بھی ضرورت ہے, تزکیہ کی بھی ضرورت ہے, اور دوسرے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بھی ضرورت ہے, بچوں کی صحیح تربیت کی بھی ضرورت ہے, اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے, اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور عقیدے بھی خوب ٹھوس ہو, عبادات, معاملات, معاشرت, حسن اخلاق. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی دین اپنی زندگی میں لاتا ہے تو دنیا ضرور ملے گی. دین زندگی میں لاتا ہے تو دنیا ضرور ملے گی. پھر حضرت آگے فرماتے ہیں مگر دین پر چلنے والے کو اس کی نیت نہیں کرنی چاہیے. دین پر چلنے والے کو تو رضائے الہی کی نیت کرنی چاہیے. دین پر چلنے والے کو یہ نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میں دین پر چلوں گا تو دنیا بھی ملے گی. کہتے کہ یہ پھر نیت بگڑ گئی, نیت خراب ہو گئی, اخلاص نہیں رہا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں حافظ بنوں گا, عالم بنوں گا. ماں باپ کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو حافظ عالم بناؤں گا تو اس کو عزت ملے گی, اس کی عزت کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی. دین کے کام میں لگ گئے, واعظ و نصیحت, مقرر ہے, خطیب ہے, کہتے جہاں کہیں عزت بہت ملتی ہے.
تقریر کرتے ہیں عزت ملتی ہے, لوگ پیچھے چلتے ہیں. تبلیغ کی ترتیب سے چلو پورے, تو دعوت و تبلیغ کے جو حضرات ہیں ان میں ہماری پذیرائی ہوگی. خانقاہ کا خوب اہتمام کرو, ذکر کا, صف اول کا, مراقبے کا, شیخ کا ذرا قرب ہمیں حاصل ہو جائے تاکہ عزت ملے. تو محنت بھی ہو رہی ہے, مل کچھ بھی نہیں رہا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو شخص اپنے پروردگار کی اس کی خوشنودی کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ خوشنودی کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرے, فلیعمل عملا صالحا, تو اس کو چاہیے کہ پورے دین پر چلے, اچھے اچھے اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے, یعنی کوئی اور نیت نہ ہو, کوئی اور غرض نہ ہو. غرض صرف اللہ کو راضی کرنا ہو, اللہ کو راضی کرنا ہو. دنیا میں ترقی ملے گی نہیں ملے گی کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. انشاءاللہ دین پر چلوں گا تو رزق میں بھی برکت ہوگی, دین پر چلوں گا تو عزت میں بھی برکت ہوگی, دین پر چلوں گا تو یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا, مگر مقصود میرا وہ نہیں ہے. اگر وہ چیزیں مل گئی الحمدللہ, نہ ملی تو بھی میں عبادت کرتا رہوں گا, اس لیے کہ میرا مقصود اللہ ہے, میرا مقصود اللہ ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو یہ بد نظری پر آج جو ہے, بد نظری پر ایک مضمون کو پڑھ کر سنایا گیا, تو اس پر سے میرے ذہن میں آیا کہ بد نظری بھی ایسی چیز ہے کہ وہ دیندار طبقہ جو ہے, ہر ایک کا اپنا ایک دینداری کا ایک نقشہ ہوتا ہے, ایک شکل ہوتی ہے. اگر کوئی مبلغ ہے تو وہ اپنے ایک نظام سے چلے گا, اگر کوئی خانقاہی ہے تو وہ اپنے نظام سے چلے گا, اگر کوئی مدرس ہے مدرسے میں وہ اپنے نظام سے چلے گا, اور کوئی مبلغ بھی نہیں ہے, خانقاہی بھی نہیں ہے, اور مدرسے میں مدرس بھی نہیں ہے, اپنی اس کی ایک دینداری ہے. تینوں طبقوں میں سے کسی طبقے میں نہیں, مگر 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, عصر سے مغرب مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہے, فجر سے لے کر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی افسر تھا, افسر, حضرت کوئی رپورٹ پہنچی کہ ایک افسر ہے 5 وقت کی نمازوں کی بہت پابند, باقی بھی کچھ دینداری ہوگی, حضرت کے مواعظ میں نے پڑھا, اور فجر کی نماز سے لے کر اشراق تک کسی سے بات بھی نہ کرے, مگر کہتے ہیں کہ معاملات جتنے طے ہوتے تھے اسی وقت, وہ وقت وہی تھا. یعنی اگر کسی کو ان سے کوئی کام کروانا ہو تو اس وقت جانے کا. معاملات سارے, وہ افسر تھے بڑے, تو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو جانا پڑتا ہے. اب رشوت تو وہاں خوب چلتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 5 وقت کے پکے نمازی اور دیندار اتنے کہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق سے فراغت تک کسی سے بات چیت نہیں کریں گی, مگر ملاقات کا وقت وہی ہوتا تھا. تو کوئی بھی آتا تھا تو بات اس کی سن لیتے تھے, تسبیح پڑھتے رہتے تھے اور بات سنتے تھے اس کی. اور بعد میں وہ کہتا تھا کہ بھئی فلاں پولیس افسر نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرا فلاں جگہ پر اب کیس آپ کچھ کر دیجئے. تو وہ جو ہے اشارہ کر دیتے اس طرح, 5 انگلیاں بتائے, 3 انگلیاں بتائے, 2 انگلیاں بتائے, تو اس کا 2 انگلی کا مطلب 200, 3 بتائے تو 300, 4 بتائے تو 400, 10 بتائے تو 1000, 2 مرتبہ کہے تو 2000. بات چیت کچھ بھی نہیں. اگر آپ کو اپنا کام کرانا ہو تو جس مسلح پہ بیٹھا ہو مسلح کے نیچے اتنی رقم چھوڑ کر کے چلے جاؤ, اپنے نام وام وغیرہ کے ساتھ ہم کام کر دیں گے. دیکھیں یہ بھی دینداری ہے. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہے کرنا ہی ہوتا تو گھر بیٹھ جاتے, کوئی اور وقت مقرر کرتے, لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اس سے دینداری میں کوئی فرق نہیں آتا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک صاحب پہ ہنس رہے ہیں, فرشتے ہم پر ہنس رہے ہوں, فرشتے ہماری دینداری پہ ہنس رہے ہوں کہ دیکھو یار یہ خود کو کتنا ہے کہ بھئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں لف برہ سے ہر ہفتے آتا ہوں, 2 مرتبہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اور برکت نصیب فرماوے. یہ جو دور سے آتے ہیں ان لوگوں کو, اور جن نیتوں کے ساتھ یہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں اور برکت عطا فرمائے اور اچھی نیتیں کروائے اور خوب کامیابی عطا فرمائے آنے والوں کو. اللہ سے مانگا کرو. کیا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں تو نیت کرنا بھی نہیں آتا, بس ہمیں ایک چیز معلوم ہو گئی ہے کہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس وقت بھی راضی کرنا چاہتے ہیں, پوری زندگی راضی رکھنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہماری روح نکل رہی ہو اس وقت آپ کو راضی رکھ کر کے جانا چاہتے ہیں.
اور قیامت کے دن جب آپ کو ملے ہم تو اس وقت بھی ہم آپ کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر. جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. یہ اللہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، باقی ہم کچھ نہیں چاہتے. ہمارے اوپر شیخ الحدیث کا ہمیں لقب ملے نہ ملے، دنیا ہمیں شیخ الحدیث کی حیثیت سے ریکگنائز کرے نہ کرے، ہمیں کوئی مبلغ سمجھے نہ سمجھے، ہمیں کوئی خلافت دے نہ دے، ہمیں کوئی شیخ تسلیم کرے نہ کرے، ہماری کوئی عزت کرے نہ کرے، آپ کی رضا چاہیے، بس آپ کا رضا. اور یہ اللہ ہمیں تو کچھ طریقہ معلوم نہیں، نیتوں کا معلوم نہیں، پتہ نہیں کن کن سوراخوں سے شیطان اور نفس امارہ گھس جاتے ہوں گے اور ہمارے اعمال کو اور ہماری نیتوں کو برباد کرتے ہوں گے. یہ اللہ بس آپ ہماری رہنمائی کیجیے، اور ہماری یہ جو ایک تمنا ہے دل میں، جو آپ ہی نے دل میں ڈالی ہے، اس کے حصول کے راستے کو آسان کیجیے ہمارے لیے. پھر اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ سے مانگو اور کوشش کرو تو اللہ انشاءاللہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. اور جب وہ چیز نصیب ہونی شروع ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے پھر اللہ سمجھ میں بھی ترقی دیتے ہیں، فہم میں بھی ترقی دیتے ہیں، تفقہ خاص نصیب فرماتے ہیں. خاص تفقہ اللہ عطا فرماتے ہیں. عالم نہیں ہوتا اسے بھی اللہ خاص تفقہ عطا فرماتے ہیں جتنا جتنا روحانیت میں ترقی کرتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی خوب توفیق عطا فرمائے. تو یہ نیت کر لو کہ بھائی پورے دن پر چلنا ہے، اور پورے دن پر اس وقت چلا جائے گا جب کہ ہم علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس چیز کو چھوڑنا ہے کس چیز کو کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھو، اور دروس قرآن، دروس حدیث وغیرہ علماء کرام کی ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ بیٹھا کرو کوئی کتاب. اور اس کے علاوہ جہاں کہیں شبہ ہو جائے تو اس وقت پوچھ لیا کرو کہ یہاں کیا ہے، اس طرح کیا ہے، تو علم بڑھے گا انشاءاللہ. اور اپنے علم کے مطابق پورا عمل کرو. اور اخلاص وغیرہ دل میں لانے کے لیے ایسے ہی نہیں آ جاتا اخلاص. اس کے لیے جیسے حفظ کرنا ہو تو حفظ کے استاد کے پاس جانا پڑے گا، اور اگر عالم بننا ہو تو پہلے نحو و صرف کے استاد کے پاس جانا پڑے گا، پھر آگے فقہ کے استاد کے پاس جانا پڑے گا، تفسیر کے حدیث کے استاد کے پاس جانا پڑے گا. تو باطن کے احوال کو درست کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، سالہ سال سے چلا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنا شیخ بنانا پڑتا ہے، اور اس کی رہنمائی میں جیسے ایک حفظ کا طالب علم اپنے استاد کی رہنمائی میں چلتا ہے تو حافظ ہوتا ہے، تو اسی طرح شیخ کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو انشاءاللہ ترقی ضرور ہوگی، ضرور ترقی ہوگی. من جد وجد، من طلب شیئا وجد وجد. جو شخص کسی چیز کا طالب بن جاتا ہے صحیح معنی میں، پھر اس کے لیے صحیح طریقہ اختیار کر کے کوشش کرتا ہے، صحیح کوشش کرتا ہے، تو وہ ضرور پاتا ہے، ضرور حاصل کرتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے اس مقصود میں کامیابی بھی عطا فرمائے. پورے عالم میں اللہ تعالی شانہ ہو، پورے عالم میں اپنے محبوب دین کو عام فرمائے، اور لوگوں کو اس دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شانہ مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرمائے، جو تنگیوں میں ہیں ان کے لیے کشادگی پیدا فرمائے، اور جہاں جہاں بے دینی ہے بے دینی کو ختم فرما کر اللہ تعالی دینداری نصیب کرے. اور اللہ تعالی ہمیں ان مجلسوں کی اور ان مواقع کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہاں جمع کرتے ہیں اللہ، کوئی بولتا ہے کوئی سنتا ہے، مگر ہم سب ایک کشتی کے مسافر ہیں. اللہ صرف کہنے اور سننے پر قناعت کرنے والا نہ بنائے، بلکہ اس کو لے کر کے آگے بڑھنے والا بنائے. اور اللہ تعالی شانہ ہمارے جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائے، پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین آخرت میں چلے گئے سب کی مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالی شانہ ہمارے جتنے بھی متعلقین دنیا میں ہیں ان کو عافیت دینی عافیت دنیاوی عطا فرماوے. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو دعاؤں کی امید رکھتے ہیں متوقع ہیں، اللہ تعالی شانہ ان سب کو دنیاوی اخروی ان کی حاجتوں میں کامیاب کرے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.